کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ موت کا ذکر یاد کرو موت کو، کیونکہ یہ لذات اور خواہشات کو مٹانے والی یا کم کر دینے والی ہے، اور انسان کی سب سے بڑی تباہی کی بنیاد خواہش نفس ہے۔ خواہش نفس جو ہے کہ وہ یہ کہتا ہے، نفس کہتا ہے کہ یہ لذت حاصل کر لو، یہ فلاں کام کر لو، یہ فلاں کام کر لو، پھر اس میں جو لوگ حلال حرام کا تصور رکھتے ہیں، ایمان کا مضبوط ہے، نمازی ہے، روزہ دار ہے، ایسی جگہ پر آتے ہیں جہاں ہمیں علم حاصل ہو، تو وہ تو پھر اس کا اہتمام کر لیتے ہیں کہ موت کا تصور کر لیتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ کام نہیں کرنا چاہیے جب نفس کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ ایک بزرگ ہے علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک عجیب دو لفظ فرمائے، اور حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ دونوں لفظ اسلام کا خلاصہ ہے۔ فرمایا کہ دو چیزیں ہیں جن کو اگر آدمی تصور میں بٹھا لے اور ان پر غور کر لیا کرے تو انشاءاللہ جنتی ہے اور کامیابی حاصل ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہوا اور ہدا۔ ہوا کے معنی خواہش کے قرآن کریم میں بناء النفس عن الہوا، اور اس پر وعدہ ہے جنت کا کہ جس نے اپنی خواہش کو خلاف کیا، اپنی خواہش کو روکا، بناء النفس، اور جس نے اپنی خواہش کو روکا فإن الجنۃ ہی المأویٰ۔ یہ اس صرف ہوا کی بنیاد پر جنت کا وعدہ کر لیا گیا کہ جنت جیسی نعمت جس کا کوئی ادنا سا کوئی تصور یہاں ہم نہیں کر سکتے، وہ کس بات پر وعدہ کیا جا رہا ہے؟ ایک ہوا کو روکنے کے اوپر، کہ ہوا کو روک لو، خواہش کو روک لو۔ ہر خواہش کو روکنے کو بھی نہیں کہا، ابھی اس کی تفصیل کروں گا کہ کس خواہش کو روکنا چاہیے، کس کو نہیں روکنا چاہیے، تو وہی تذکر کے ذکر میں آئے گا۔ تو مقصد یہ ہے کہ جنت کا وعدہ ہے اس بات پر کہ ہوا خواہش نفس کو ذرا سا روک لیا کرو۔ ہر وقت خواہشیں پیدا ہوتی ہے، لیکن جب خواہش پیدا ہو تو ذرا سوچ لو کہ یہ خواہش کیسی ہے۔ اگر یہ خواہش، اب اس کی طرح تفصیل یہی کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک بات سمجھ لیجئے کہ ہر خواہش روکنے کو منع نہیں کیا اسلام نے۔ خواہش کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک خواہش تو یہ پیدا ہوتی ہے، مثلا آپ بیٹھے ہیں، بھوک کا احساس ہوا، آپ کو خواہش پیدا ہوئی کہ میں کھانا کھاؤں، تو یہ خواہش تو پیدا ہوئی، لیکن خواہش کے ساتھ ضرورت بھی ہے، سمجھے آپ؟ اب اگر آپ کو بھوک لگی ہے اور آپ کھانا کھا رہے ہیں اور خواہش کے تحت کھا رہے ہیں تو جائز بھی ہے بلکہ ضروری ہے، اور اگر بھوک کو مار کر آپ کو بیمار پڑنے کا اندیشہ ہو تو واجب ہے، فرض ہے کہ آپ کھانا کھائیں۔ تو یہ خواہش تو یہ جو واجب بھی ہو جاتی ہے، فرض بھی ہو جاتی ہے، نہ اس کے روکنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہو۔ لیکن یہ خواہش یہ ہے کہ بھوک لگی ہے، گھر میں دال روٹی موجود ہے، سمجھے آپ کی خواہش یہ ہے کہ میں اس وقت چکن ٹکا کھاؤں، سمجھے آپ، میں فلاں چیز لے کر آؤں، اور مقروض بھی ہے آپ، سمجھے آپ۔ اب سوچنا یہ ہے کہ وہاں یہ سوچنے کی تعلیم دی گئی ہے کہ جب بھی کوئی خواہش پیدا ہو، ایک کسوٹی بتا دیتا ہوں اور ہمارے بزرگوں نے بتائی ہے، ان کی بتائی ہوئی بتا دیتا ہوں کہ کسوٹی یہ ہے کہ جب کوئی خواہش پیدا ہو تو یہ دیکھ لو کہ آیا اس خواہش سے، ایک تو یہ کہ کسی کا کوئی حق تو نہیں مارا جا رہا، اور یہ اس خواہش کو پورا کرنا اس وقت دنیا کا کوئی اس میں فائدہ ہے یا آخرت کا کوئی فائدہ ہے، تو اس خواہش کو وہ خواہش جائز کہلائے گی، وہ خواہش جائز ہوگی جس میں فائدہ دنیا کا بھی ہو، بشرطے کہ دنیا کا فائدہ بھی جائز ہو، سمجھے آپ، تو وہ خواہش جائز ہوگی۔ اب اس جائز کی بھی پھر قسمیں ہو جاتی کہ کچھ جائز تو وہ ہیں
کہ جن کو اگر پورا کر لیں آپ تو کوئی گناہ نہ ہو، آخرت کا کوئی نقصان نہ ہو، بندے کا کوئی حق نہ مارا جائے۔ اگر ان میں سے کوئی چیز پائی جا رہی ہے تو وہ جائز خواہش بھی ناجائز ہو جائے گی، سمجھے آپ؟ اور اگر یہ نہیں پائی جا رہی تو اب سوچنا یہ ہے کہ ٹھیک ہے، آپ کا دل چاہ رہا ہے، آپ نہ مقروض ہے، آپ کے پاس اللہ نے پیسہ بھی دیا ہے اور بھوک بھی لگی ہے، اور آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں وہ چکن ٹکا کھاؤں اور باہر اچھا کھانا کھاؤں۔ اب اس میں دو نیتیں ہو سکتی۔ ایک نیت تو یہ ہے کہ صاحب میں اچھا کھانا کھاؤں گا، مجھے قوت آئے گی، طاقت آئے گی، اس طاقت کو میں اللہ کے لیے استعمال کروں گا اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خدمت کروں گا، یا جو بھی کوئی نیکی کرنے کا ارادہ ہو وہ بھی، تب بھی وہ خواہش پوری کر لیجیے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اس خواہش میں انہماک اتنا نہ ہو کہ روزانہ خواہش یہ ہونے لگی ہے تو اب ہر روز یہی کام کیا جائے کہ صاحب باہر ہو رہے۔ آج کل فاسٹ فوڈ کا رواج بہت عام ہو گیا ہے، اور فاسٹ ڈیزیز کا بھی رواج عام ہو گیا، فاسٹ کلنگس کا بھی ہو گیا، فاسٹ ڈیتھس کا بھی ہو گیا، سمجھے آپ؟ تو ہر چیز فاسٹ جا رہی، سوائے ایک چیز کے لیے بہت سلو چل رہی ہے، اور وہ سلو کیا ہے؟ وہ آخرت کا احساس ہے، ایمان کی کے تقاضوں پر عمل ہے، وہ سب سے سلو جا رہا، تو یہ بھی جائز ہے۔ تو ورحم نفسان الہوا میں جو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم جنت دیں گے اگر تم نے خواہش کو روکا، تو وہ خواہش وہ ہے کہ تو یہ کہ وہ خواہش ناجائز ہو، یعنی جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہو کہ وہ یہ خواہش جائز ہی نہیں، اور ناجائز ہونے کے میں نے بتا دیا کہ جائز خواہش بھی ناجائز ہو جاتی ہے، جبکہ کسی کا حق مارا جا رہا ہو، کبھی آپ کا خود ذاتی نقصان ہو جا، ڈاکٹر نے فرض کیجئے آپ کو منع کیا کہ بھئی گھی سے پرہیز کرے اور گائے کے گوشت سے پرہیز کرے اور آپ کا مرض بڑھ جائے گا، تو اس صورت میں بھی یہ جائز خواہش سوچئے اس کے اوپر، جب جائز یہ خواہش پیدا ہو کہ میں یہ گھی کے پراٹھے کھاؤں، سمجھے، یا اور دوسری چیزیں کھاؤں، تو اس وقت آپ ایک غفلت میں مبتلا ہے، اور وہ غفلت یہ ہے کہ آپ اپنی جان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے تھوڑا بہت ہوگا دوا کھا لیں گے، اس چیز سے اچھا ہو جائے گا، تو اپنی جان کو خود اپنے مالک سمجھتے ہوئے یہ بات سوچ رہے ہیں، لیکن اگر اللہ کی مشین کو سمجھتے ہوئے یہ کریں گے تو پھر اللہ کی مشین کی یہ حفاظت اس طرح کریں گے جس طرح امانت کی حفاظت کی جاتی ہے، کہ نہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے آپ اگر کسی سے گاڑی ادھار لیں اور اس کو غلط راستے پر چلانے سے پرہیز کریں گے اس لیے کہ بھائی جو ایسا دھکا لگے گا ممکن ہے اس کی گاڑی کو نقصان پہنچ جائے تو غلط ہوگا کہ میں نے اس کی امانت کا غلط استعمال کیا، تو اسی طرح اپنی جان کی امانت کا حفاظت کا غلط استعمال ہوگا۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ پہلے جو یہ فرمایا کہ قد افلح من تزکا، کہ تم پہلے اپنے آپ کو پاک کرو، اپنی روح کی نجاستوں کو دور کرو، تو وہ نجاستیں دور ہوں گی ایمان کے ان تقاضوں کو سوچنے کی وجہ سے، موت کو یاد کرنے کی وجہ سے۔ اور آگے جو ذکر اس میں ربی فصلہ فرمایا رہے، اس کی ایک خاص وجہ ہے کہ اس کو بعد میں فرمایا۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کا ذکر جو ہے یہ مقصود ہے، یہ فرشتوں کا کام ہے، حق تعالی شانہ، فرشتوں کا کام ہی ہے کہ وہ اللہ کے ذکر میں ہر وقت ذکر میں ہے۔ پہلے میں ذکر کی بھی تعریف کر دوں، اس میں بعض دفعہ غلط فہمی بات پیدا ہو جاتی۔ ذکر ایک تو یہ ہے کہ ہم اللہ اللہ کا کوئی ذکر کریں، لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں، بہت سارے ذکر ہیں، سمجھے آپ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، بہت ساری حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ ذکر ہے۔ مختلف ذکر کے مختلف اثرات ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ مختلف ذکر کے مختلف اثرات ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ کا ایک اثر ہے، الحمدللہ کا ایک اثر ہے، اور وہ اثرات سب قرآن اور حدیث سے مستنبط ہے۔ تو یہ جو فرمایا کہ پہلے اپنے آپ کو پاک کر لو، مقصد اسی طرح وہی ہے
کہ روح کی پہلے اس عقیدے کی خرابی کو دور کر لو. یعنی عقیدہ اگر خراب ہے تو روح ناپاک ہے. عقیدے میں اگر یہ ہے کہ بھائی پتہ نہیں مروں گا یا نہیں مروں گا، یا اللہ کے سامنے جواب دوں گا یا نہیں دوں گا، یا یہ کہ ایمان ہے ہمارے پاس لیکن عمل کرنا کوئی ضروری نہیں، جب برے ہوں گے بہت قریب آئیں گے توبہ کر لیں گے، یہ سب عقیدے کی خرابیاں ہیں. ان کو جب تک روح سے پاک نہیں کرو گے اس وقت تک نماز تک نہیں پہنچ سکتے، کامیابی نہیں ملے گی. قد افلح من تزکا، کامیابی وہی ہے جس نے یہ پاک کر لیا. اور یہ جو ذکر اسم ربی فصلی بعد میں فرمایا، اس میں خاص بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر خاص طور پر اس نیت سے کیا جائے کہ خالص اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو اور اللہ کا قرب حاصل کرنا مقصود ہو. جو کہ صوفیاء اکرام جس میں اپنی جانیں لڑاتے ہیں اور مجاہدے کرتے ہیں، علماء اکرام مجاہدے کرتے ہیں اور ان مجاہدات کو اختیار کر کے پھر اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں، اس سے دل بھی صاف ہوتا ہے، قرب بھی بڑھتا ہے، فاصلے ختم ہوتے ہیں.